جو اس سے جو ٹھوس شواہد ہے وہ موجود ہیں، اور اس سلسلے میں پی آئی اے کے جو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ہے اس تک بھی یہ معاملات پہلے پہنچائے گئے تھے۔ پہلے نہیں تو پرائم منسٹر نے کوئی ریئیکشن دیا اس کے اوپر؟ یہ تو بڑا اہم معاملہ ہے، پرائم منسٹر کا کوئی ریئیکشن آیا اس کے اوپر ابھی تک؟ اس وقت تک اگر آپ دیکھیں تو وہی حرکتیں جو ہیں ابھی بھی جاری ہیں۔ ابھی بھی ان کی جو ہمارے سورسز کہتے ہیں کہ جو گرفتار جن کو روکا گیا ہے ان کی ویڈیوز موجود ہے جن میں یہ ان لوگوں سے پیسے لے رہے ہیں جو پاکستان تک پہنچانے کے لیے کیش وہ نوٹ بھی مارک تھے، اور وہ موبائل فون کے جو آئی ایم ای آئی نمبرز ہیں وہ بھی مارک ہیں۔ تو یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ پہلے بھی 30,000 پاؤنڈ جو تھا وہ دیا گیا تھا پچھلی دفعہ جب لاہور ایئرپورٹ پر پورے کا پورا جہاز روکا گیا تھا کسٹم حکام کی طرف سے، تو 30,000 پاؤنڈ اس وقت کی بھی ویڈیوز موجود ہیں۔ پی آئی اے ان کے یہاں ادر صاحب ذرا ایک آخری پوائنٹ واضح کر دیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ پی آئی اے کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگ سکتی ہے؟ جی بالکل کامران صاحب، اگر یہ ٹھوس شواہد ثابت ہوتے ہیں، اگر ان حکام یہاں پر یہ حرکتیں جاری رہتی ہیں، پہلے ہی یہاں پر گرین سے یلو میں ریٹنگ میں آ چکی ہے پی آئی اے ایئر لائن، کیونکہ جو سٹاف یہاں پہ ایئرپورٹ پہ آتا ہے اس کی سخت چیکنگ ہوتی ہے۔ اگر یہ ریڈ میں چلا گیا تو پی آئی اے کا سٹاف جو عملہ ہے وہ بھی عام مسافروں کی طرح پوری سیکورٹی سے گزرے گا۔ لیکن دوسری صورتحال یہ ہے کہ منی لانڈرنگ کے تحت یہ جو سٹاف جو چند لوگ اس میں ملوث ہیں ان کی وجہ سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا وقار۔ رائٹ، بہت شکریہ ادر جاوید صاحب، بہت شکریہ۔ طلال چودھری صاحب کے پاس سیدھا میں جاؤں گا۔ طلال صاحب، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کو یہ کمپلینٹ بھی پہنچی اور یہ بڑی جگ ہسائی ہوئی ہے پاکستان کی، اس بارے میں آپ کو کچھ علم ہے کہ پرائم منسٹر کو سٹیپ لے رہے ہیں کہ پی آئی اے پہ اگر پابندی لگ جائے اور جس طرح ان کے عملہ پکڑا گیا ہے منی لانڈرنگ کے مبینہ الزام پہ، تو کوئی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں آپ اس معاملے کو، یا یہ بھی بس خبر ہے وہ ڈیڈ ڈاؤن ہو جائے گی اور آپ اسے باہر نکل آئیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران صاحب، آپ کے شو کے حوالے سے جو ٹاپک مجھے پتا چلا تھا وہ سارا پولیٹیکل، اس میں جے بی کا الیکشن اور منڈی بہاؤالدین کا اس پہ بات ہونی تھی۔ مجھے اگر اس پہ کریں گے بعد، یہ ایک دم خبر آئی ہے سامنے ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ جی اگر یہ پہلے آپ میرے علم میں بات لاتے تو میں اس پہ یقیناً اپ ڈیٹ لے لیتا۔ میرے پاس اس کی ایگزیکٹ اپ ڈیٹ موجود نہیں ہے۔ یہ سٹوری میں نے بھی دیکھی ہے آپ کے اس ٹی وی چینلز کے حوالے سے اور دوسرے حوالے سے، یا تو مجھے ٹائم دے تو میں اپ ڈیٹ لے سکتا ہوں، اس وقت میرے پاس کوئی معلومات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، رائٹ۔ لیکن اب طلال صاحب اسپیکٹ کرتے ہیں ہم کہ بریک میں اگر آپ بات کر سکیں پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں، کیونکہ یہ صرف پرائم منسٹر کی یا گورنمنٹ کی جگہ سائی نہیں، پورے پاکستان کی ہے۔ اگر پی آئی اے کے عملہ جو ہے اس طرح کی سمگلنگ میں ملوث ہے، اگر یہ الزام درست ہے تو اس کے اوپر تو فوراً ایکشن ہونا چاہیے۔ آپ ضرور بریک میں اگر آپ کو موقع ملے بات کر لیجئے گا۔ اس سے پہلے کہ اس پہ جاؤں، سلمان غنی صاحب، آپ کے علم میں ہے یہ کوئی اس طرح کی سٹوری؟ یہ تو بڑا امپورٹنٹ پاکستان کے امیج کو لے کے اگر ایئر لائن پابندی لگ جائے تو پھر کیا ہوگا اس ملک کا؟ دیکھیں کامران صاحب، اس طرح کا واقعہ جو ہوتا ہے اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ملوث ہوتے ہیں، لیکن بھگتنا پاکستان کو پڑتا ہے، پاکستان کے اداروں کو پڑتا ہے۔ یہ ماضی کے اندر بھی اس طرح کی شکایات ہوتی رہی ہیں، لوگ پکڑے جاتے رہے ہیں۔ یہ خود احتسابی کا عمل خود پی آئی اے کے اندر ہونا چاہیے، اور آج پرائم منسٹر صاحب لاہور ایئرپورٹ کا دورہ کیا ہے، انہیں بریفنگ دی گئی ہے، جو پی آئی اے کے ایم ڈی ایم ان کے ساتھ ہے۔ یقیناً اس واقعے کا نہ صرف نوٹس لیا جانا چاہیے بلکہ نوٹس لیا گیا ہوگا۔ میں یہ کہتا چلوں کہ یہ خود احتسابی جو ہے پی آئی اے کے اندر ہونی چاہیے، کہ بات یہ کہ ایک واقعہ ہوتا ہے اس سے بھگتنا پاکستان کو پڑتا ہے، اداروں کو پڑتا ہے، لیکن افراد جو ہیں اس کے بعد ساری صورتحال سے نکل جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ علی محمد خان صاحب، بہت وارم ویلکم ٹو دس شو۔ یہ جو الیکشن کے ٹرینڈ نظر آ رہے ہیں آج منڈی بہاؤالدین میں، آپ جو ہے وہ بادی النظر میں جو آ رہا ہے سامنے غیر سرکاری نتیجہ آپ ہارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہاں پر گلگت بلتستان کے اندر جو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے اس میں تحریک انصاف دور دور تک کہیں نظر نہیں آ رہی۔ تو اس کو اب تحریک انصاف کے لیے سیاسی طور پہ کڑا امتحان کہا جائے، آپ لوگوں کے لیے ایک چیلنج درپیش ہے کہ پاپولیرٹی جو ہے وہ اس طرح نہیں بڑھی ایون دھرنوں کے بعد، اتنا حکومت کو للکارنے کے بعد، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ بھی دھاندلی ہو رہی ہے آپ لوگوں کے خلاف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کامران صاحب بہت بہت شکریہ، اور آپ میں خیال لندن بیٹھے ہیں، آپ کو اللہ خیر سے پاکستان واپس لے کے آئے، کیونکہ یہاں پہ گرمی ہے اور آپ نے ماشاءاللہ سویٹر پہنے میں تو لگتا ہے آپ باہر ہی ہیں۔ منڈی بہاؤالدین میں جو رزلٹ ہے اس میں اگر نون لیگ جیتی ہے میں تو مبارکباد دوں گا ان کو،
اور یہ ایک ایسی سیٹ ہے جو کہ بیسیکلی ایک پی ایم ایل این کا گڑھ ہے وہاں سے، اور وہاں پہ ہم نے ان کو پہ چیلنج کیا ہے، اور الیکشن میں ظاہر ہے ایک جماعت جیتتی ہے اور دوسری ہارتی ہے۔ اگر آپ کو اوپن گراؤنڈ ملے اور وہاں پہ ریگنگ نہ ہو اور وہاں پہ زور زبردستی نہ ہو، پھر عوام کی مرضی ہے، جس کو چاہے ووٹ کریں، اور کوئی ایک سیٹ جیتنے یا 2 سیٹیں ہارنے سے نہ کوئی جماعت ختم ہوتی ہے، نہ اوپر آتی ہے، نہ نیچے آتی ہے۔ جہاں تک گلگت بلتستان کا تعلق ہے، ریزلٹس ابھی آ رہے ہیں، پی ٹی آئی کی بھی پوزیشن اس میں بن رہی ہے، لیکن جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان جس کو کوئی پچھلے 41 سال میں یہ جو جماعتیں ہیں جو حکومتیں کی ہیں انہوں نے اس کو نگلیکٹ کیا، اور گلگت بلتستان پاکستان کے باقی صوبوں سے بہت پیچھے رہ گیا۔ گلگت بلتستان جس کو کامران شاہد صاحب، آپ تو دنیا پھرتے ہیں، آپ تو دیکھتے ہیں کہ اگر ہم گلگت بلتستان پہ ہماری حکومتیں توجہ دیتی تو صرف گلگت بلتستان ہی ایک بہت بڑا فیکٹر بن سکتا ہے پاکستان میں دنیا جہان کا فورن ایکسچینج لانے کا، کیونکہ ایک زمانہ کامران ایسا تھا، آئی ڈونٹ نو کہ آپ کبھی ہائیکنگ یا ٹریکنگ پہ گئے ہیں اوپر ہنزا سائٹ پہ، لیکن ایک زمانے میں پوری ویسٹرن ورلڈ سے لوگ آتے تھے، پھر ہمارے کچھ اپنے لاپرواہی۔ جی تو میں عرض یہ کر رہا تھا پارٹی وہاں نظر نہیں آ رہی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نظر آ رہی ہے صرف۔ جی انشاءاللہ نظر آئے گی، اور وہاں پہ ہم نے دیکھیں تحریک انصاف ایک ایسی جماعت ہے جو کہ آج پاکستان کے تقریباً ہر جگہ جہاں بھی الیکشن ہوتا ہے تحریک انصاف وہاں پہ مین کنٹیسٹنٹ ہوتی ہے۔ کہیں بھی آپ کوئی ایک صوبہ یا کوئی 2 3 4 حلقی یا ڈسٹرکٹ ایسا نظر نہیں آئے گا۔ سندھ میں اگر پیپلز پارٹی کو کوئی چیلنج کر رہا ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے، پنجاب میں نون لیگ کو پی ٹی آئی چیلنج کرتی ہے، پختونخوا میں جو ہے اے این پی اور جے یو آئی کو پی ٹی آئی چیلنج کرتی ہے، ہر جگہ۔ تو ایک چیز جو ٹرینڈ سامنے نکل کے آیا ہے کامران شاہد صاحب وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ایک زمانے میں پیپلز پارٹی تھی، آج تحریک انصاف ایک قومی جماعت بن کے سامنے آ رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا پوائنٹ بالکل آ گیا، اور بہت سے لوگ اسے ایگری کریں گے اور کچھ ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں۔ طلال چودھری صاحب، یہ جو ایک تو منڈی بہاؤدین کا جو ہے انہوں نے، میں بات اس لیے نہیں کروں گا کہ وہاں تو آپ جیت رہے ہیں، اس میں آپ سے میں کیا سوال کروں، لیکن جو سوال بنتا ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے ایک بڑا جرأت مندانہ قدم اٹھایا۔ ٹھیک ہے، اس الیکشن میں دھاندلی کا زور اور شور مچا ہے، اور اپوزیشن کہہ رہی ہے آپ کی پارٹی سمیت کہ وہاں دھاندلی ہوئی ہے، لیکن اب عجیب بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے تو کہہ دیا کہ وہاں الیکشن دوبارہ کرا لیں آپ پورے خیبر پختونخوا میں، آپ لوگ سارے پیچھے ہٹ گئے۔ تو تحریک انصاف تو مورلی بہت آگے نکل گئی نا آپ لوگوں سے، کہ جس جگہ یعنی کہ آپ لوگ 4 حلقوں کے الیکشن دوبارہ نہیں کرا سکے صرف تحریک انصاف کے اتنے بڑے دھرنے کے باوجود، یہاں آپ نے تھوڑا سا پروٹیسٹ کیا تو انہوں نے پورے صوبے کے جو ہے بلدیاتی الیکشن دوبارہ آپ کے لیے اوپن کر دیے۔ ہاؤ وڈ یو لائک ٹو ریسپونڈ ٹو دس؟ دیکھیں، اخلاقی طور پر میں سمجھتا ہوں جتنا نقصان پی ٹی آئی کو اس الیکشن کے بعد ہوا کبھی بھی نہیں ہوا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کامران صاحب، اگر ایک چور اپنی چوری مان جائے اور اس کے بعد وہ کہے جی کہ اب اس طرح کریں کہ اب اس کو دوبارہ رفع دفع کر دیں، اب نیا سے پھر کر لیتے ہیں، انہوں نے دھاندلی کا اعتراف کیا ہے، اربوں روپے قوم کے لگے، ٹیکس کے لگے، وہاں 26 جانیں گئی، اس کے علاوہ وہاں وقت ضائع ہوا، اور اس کے علاوہ اداروں پر ادارے ملائن ہوئے۔ اس کا کون اس کا بھرے گا؟ سب سے پہلے ان لوگوں کو سزا دیں اور وہ بتایا جائے کہ کن کی نااہلی سے اور کن کی وجہ سے لوگوں کی جانیں گئی، اور اربوں روپیہ ٹیکس منی کا جو قوم کی جیبوں سے نکلا ہے وہ، اور اس کے بعد ایسا سی ایم اور ایسی حکومت جس کا اپنا وزیر بیلٹ باکس اٹھا کے بھاگے، جس کا آئی جی کہے کہ وہ امن و امان ناکام رہا، جس کے اپنے ملازمین جو صوبائی حکومت کے جو صوبائی سر آپ نے میرا کامران بھائی آپ ذرا وہ ٹوپی ڈرامہ تو دیکھیں، 48 گھنٹے میڈیا کی وجہ سے اس پر پرچہ دیا، 24 گھنٹے میں اس کی ضمانت ہوگی۔ وہ آزاد پولیس جس نے پرچہ دیا کہ ہمارے ایس ایچ او کو دھمکیاں دی ہیں، زد و کوب کیا ہے، اس نے بیلٹ باکس اٹھائے ہیں، اسی ایس ایچ او نے عدالت میں جا کے بیان دیا کہ بھائی یہ تو بڑا معصوم آدمی ہے، بھئی آپ قوم سے سچ بول رہے ہیں یا عدالت میں جا کے سچ بول رہے ہیں؟ یہ آپ کا وزیر جو بیلٹ باکس اٹھا کے بھاگا وہ آج بھی وزیر ہے، وہ آج کے دن تک وزیر ہے، اور اس کے بعد وہ جو ٹھپے لگاتے رہے جس کی ویڈیوز آپ نے چلائیں آپ کے چینل میں۔ ٹھیک ہے طلال بھائی، ایک بات میں آپ سے کہوں، ویسے ایک بات ہے، یہ تو میں ان سے پوچھوں گا، لیکن معذرت کے ساتھ آپ کے پنجاب میں کئی وزیر ایسے ہیں جو قتل کی ایف آئی آر میں نامزد ہوئے، نہ ان کو ہتھکڑی لگی،
بلکہ وہ دوبارہ وزیر بن گئے، اس پہ آتے ہیں بعد میں، لیکن یہ علی محمد خان صاحب سے میں یہ پوچھ لیتا ہوں یہ بات جو ہے، علی صاحب مورلی بیک فٹ پہ گئی ہے آپ کی پارٹی، جتنا دھاندلی کا شور بچایا اپوزیشن نے اور بادی نظر میں لگتا ہے ہوئی بھی ہے. میرے سامنے یہاں پہ اس وقت ہے کہ پریزائڈنگ آفیسر جو ہے مانکی شریف کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ لیاقت خٹک جو ہے، جو پرویز خٹک کے بھائی ہیں، ان کے کہنے پر خیر پختونخوا میں ان کے حلقے میں 12 بجے تک رات پولنگ کا وقت بڑھا دیا گیا. یار یہ تو بڑی زیادتی ہے. مطلب آپ کی پارٹی آواز کٹ گئی. ہلو، آواز ہی کٹ گئی. ہلو. جی علی محمد، آپ سے سوال کیا ہے کامران صاحب نے کہ جو آج ایک میں جواب دیتا ہوں. جی میں جواب دیتا ہوں. جی بتائیں، پرویز خٹک صاحب کے بھائی کا انہوں نے حوالہ دیا ہے. میں نے وہ بات سن لی ہے. میں جواب دیتا ہوں سر. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے پلیز 1-2 منٹ ضرور دیجیے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر سی ایم پرویز خٹک صاحب کے بھائی جو لیاقت ہیں، جن کا نام لیا گیا، اگر ان کے کہنے پہ وہاں پہ دیر تک پولنگ جاری رکھی گئی تو میں اسی پروگرام میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں، اور میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس کی انویسٹیگیشن ہو اور وہاں پہ جو ہے ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے اگر وہ جیتے ہیں. کسی کو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اب آن اے براڈر اسپیکٹرم جو کے پی کے کا الیکشن ہے اس پہ آتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں اس کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے ہائی ہینڈڈنس کی ہے، ہائی ہینڈڈنس وہ ہوتی ہے کامران شاہد صاحب جو نون لیگ کرتی ہے پنجاب میں. سی ایم صاحب کے اپنے گھر لاہور میں ان کے گلو جو ہے پولیس والے، انہوں نے لوگوں کو مارا. کن کو مارا؟ پیٹ کے لوگوں کو مارا. ہمارے اپنے وزیر اعلیٰ جناب پرویز خان خٹک صاحب کے اپنے شہر نوشہرہ میں ایک بندہ شہید ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ پی ٹی آئی کا. اپنے وزیر اعلیٰ کے اپنے شہر میں شہید ہوتا ہے کس جماعت کے کارکنوں کی گولی سے؟ ای این پی کے. یہ عجب تماشا ہے کہ پنجاب میں اگر طاقت استعمال ہوتی ہے تو وہاں کی حکومت کرتی ہے، یہاں پہ طاقت استعمال ہوتی ہے تو وزیر اعلیٰ کے اپنے گھر میں اس کے اپنے کارکن کو مارا جاتا ہے. اگر ہم نے کرنا ہوتا تو پھر پی ٹی آئی کا خدا نہ کرے شہید نہ ہوتا، پھر کچھ اور ہوتا، لیکن ہم نہیں کرتے. پھر ایبٹ آباد میں پی ٹی آئی کے 3 کارکن شہید. یار اپنی حکومت میں ہمارے کارکن آپ لوگ شہید کر رہے ہو. اپنے صوبے کو تو چھوڑو، ہمارے صوبے میں اگر ہم نے ہائی ہینڈنس کرنی ہوتی، وزیر اعلیٰ کے سامنے دم ہوتا ہے کسی پولیس افسر کا، لیکن ہم نہیں کرتے. یہاں پہ علی امین گنڈا پور، ہمارے صوبے کی پولیس میں طاقت تھی کہ علی امین کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈالی، حالانکہ غلط ڈالی، جس کو میں کنڈیم کیا ہر جگہ. جس طرح میں نے میاں افتخار صاحب کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالنے کے عمل کو کنڈیم کیا، اسی طرح علی امین گنڈا پور کے بھی. لیکن ہماری پولیس میں تو دم تھا، اپنے وزیر کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالی. اور طلال چودھری صاحب اگر شکایت علی صاحب ایک بات بتائیے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک منٹ کامران، میں پورا کر رہا ہوں. علی امین کو کیا پرویز خٹک نے رہا کیا یا عدالت نے کیا؟ اگر پرویز خٹک نے کیا تو میں کنڈیم کرتا ہوں. اگر عدالت نے ضمانت دی تو جناب طلال چودھری صاحب جا کے عدالت پہ کیس کریں. لیکن مجھے صرف یہ بتائیں، آخری بات کامران، آخری بات. جی ہمارا وزیر گرفتار ہوا، اس کو عدالت نے ضمانت پہ رہا کر دیا، لیکن ہم نے شکر، ہمیں اللہ توفیق نہ دے، لیکن آپ کے تو داتا کی نگری کو 15 خون سے آپ لوگوں نے رنگین کرایا طلال صاحب. اور جس پہ الزام تھا، جس کو ابھی تک عدالت میں پیش نہیں ہوا، جس کو آج تک ہتھکڑی نہیں لگی، اسی بندے کو آپ نے وزیر قانون بنا دیا. آپ نے پوچھا ان 15 خاندانوں سے لاشیں پڑے. یہ صحیح ہے، یہ ویلڈ سوال ہے. جی یہ بڑا ویلڈ سوال ہے. لیکن میں آپ کے لیے علی محمد خان صاحب سوال یہ چھوڑے جا رہا ہوں کہ بھائی عمران خان صاحب اگر کنونس ہیں کہ اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے تو وہ کیوں اپوزیشن کے کندھوں پہ رکھ کے کہتے ہیں کہ وہ کہیں گے تو میں الیکشن دوبارہ کراؤں گا؟ وہ کرا دیں. اس سوال کا جواب لوں گا آپ سے ایک منٹ بعد. طلال صاحب رسپونڈ کرتے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں وزیر قانون کی اور داتا کی نگری کی اور 15 قتل کی اور ابیوز آف پاور کی بائی پنجاب گورنمنٹ. جی طلال صاحب دیکھیں، میں کوئی بھی سوال ان سے کر لیں، ان کے پاس اپنے سوال کا جواب نہیں ہے. جواب تو قوم آپ سے بھائی پوچھ رہی ہے. 26 قتلوں کا، اربوں روپے جو ضائع ہوئے ہیں، آپ کا سی ایم. لیکن طلال بھائی یہ سوال تو ویلڈ ہے سر، یہ سوال تو ویلڈ ہے پنجاب کا، یہ اس کا جواب تو دیں.
میں کامران صاحب مجھے جواب دینے دیں. دیکھیں نا, اگر کوئی دو غلطیاں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ایک غلطی لاہور میں ہوئی ہے تو اس کا جواب آپ کہیں جی یہ پشاور میں دیا گیا ہے. آپ تو بہت اچھے لوگ ہیں, نیک لوگ ہیں, آپ نے اعتراف جرم کر لیا ہے. اعتراف جرم کے بعد سزا ہوتی ہے, ری الیکشن بعد میں دیکھیں گے. پہلے جس نے جرم کیا اس کو سزا دی جائے, اس کے بعد دیکھیں گے کہ ری الیکشن. اور اس الیکشن کی دھاندلی کا سرگنا عمران خان ہے. عمران خان نے اپنی پارٹی کو وہاں حکومت بنانے کے لیے صاحب ایک بات ہے, معذرت کے ساتھ آپ کا یہ آرگومنٹ سننے کے بعد نا, آپ کا یہ آرگومنٹ سننے کے بعد غیر جانبدار لوگ یہ کہیں گے کہ مورلی اگر عمران صاحب پیچھے ہٹے ہیں, ان کو ڈز لگی ہے اس بلدیاتی الیکشن سے, تو آپ نے یہ بات کہہ گے کہ آپ نے بھی جرم کیا تو یہ بھی جرم کر رہے ہیں. مورلی اپنا بھی ستیاناز کر لیا آرگومنٹ دے کے کہ ٹھیک ہے جی 15 قتل ہم نے کیے تھے, ہم نے وزیر قانون دوبارہ لگا دیا تو انہوں نے تو جرم کیا نا. تو یہ سر کیا آرگومنٹ ہوا؟ یہ تو کوئی آرگومنٹ نہیں ہوا. کامران صاحب ہم نے 1 سال عدالتیں بھی بھگتی, دھرنے بھی بھگتے, تفتیش بھی بھگتی, جے آئی ٹی کے سامنے پیش بھی ہوئے. ہر چلے میں تھوڑا لیٹ جوائن کیا. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, یہ سننے والے پہ چھوڑتا ہوں میں آپ کا آرگومنٹ. آپ نے ایک بڑا دلچسپ آرگومنٹ دے دیا, عجیب و غریب, یہ تو سننے والے پہ چھوڑ دیتا ہوں. آسما صاحبہ, سوال یہ ہے, الیکشن میں تو میں آؤں گا, پیپلز پارٹی کا ٹرینڈ نظر آ رہا ہے اور دوسرے نمبر پہ آ رہی ہے گلگت بلتستان میں. اس میں تو آپ سے کیا بات کروں میں, اگر آپ جیت رہے تو کوئی سوال ہی نہیں بنتا. سوال میرا یہ ہے کہ خیر پختونخوا کے اندر عمران, آپ لوگوں نے تو آپ سے براد نواز شریف صاحب اور آپ لوگوں نے عمران صاحب کی واویلا پہ کوئی کان نہیں دھرا, وہ دھرنے دیتے رہے, لیکن آپ لوگوں کے ہلکے سے پروٹیسٹ پہ عمران صاحب نے اخلاقی جرت کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ جی میں ری الیکشن کرواتا ہوں. آپ لوگ کیوں نہیں ایگری کر رہے ری الیکشن سے؟ کیا سیٹیں اتری نہیں ملیں گی یا کیا وجوہات ہیں؟ آپ مان جائیں جب وہ الیکشن دوبارہ کرا رہے خیر پختونخوا میں؟ چور کی داڑھی میں تنکا ہے. پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم, پہلے تو کامران صاحب انہوں نے جو دھرنا کیا اور 10 تاریخ کو جو شٹر ڈاؤن اور ہڑتال کے پی کے میں ہونا جا رہا ہے, اس میں بہت بڑا فرق ہے. یہ اس بربریت کے خلاف ہو رہا ہے, یہ اس غنڈہ گردی کے خلاف ہو رہا ہے جو کبھی کے پی کے میں نہیں ہوئی, کسی عامر نے بھی نہیں کی. بات الیکشن کی یا بائی الیکشن کی نہیں ہوتی ہے, بات اس بربریت کا ہمیں جواب دیا جائے جس میں 28 لوگ شہید ہوئے ہیں, اس غنڈہ گردی کا جواب دیا ہے جس کو کوئی سیاسی پارٹی نہیں مانتی. آئی مسٹ ریپیٹ کہ اس کو کوئی سیاسی پارٹی نہیں مانتی. یہ الیکشن اگر انہوں نے اپنے لیے کرنا تھا تو پھر قوم اور ملک کے پیسے ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. This is a totally rigged election. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں انتظامیہ ٹوٹلی فیل ہو چکی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کے نیچے عمران خان صاحب کو کہیں الیکشن کوئی مذاق نہیں ہے, اس گورنمنٹ کے نیچے دوبارہ کوئی الیکشن نہیں ہوگا, کوئی سیاسی پارٹی اس میں حصہ نہیں لے گی. الیکشن تب ہوگا جب یہ پروونشل گورنمنٹ استعفیٰ دے گی, اس لیے کہ they have lost their moral authority to rule the province. یہ پٹھانوں کا صوبہ کسی کے اوپر بکا نہیں ہے. اگر ان کو 2013 میں فرض کر لیا کہ سارے پاکستان میں ریگڈ الیکشن تھا اور کے پی کے میں شفاف الیکشن تھے اور ان کو وہ ووٹ چلے مل بھی کیا کیونکہ ان کی کسی سیٹ کو کسی پارٹی نے کنٹیسٹ نہیں کیا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ہم لوگوں کے اوپر ہمیں اس طرح سے تباہ نہیں کر سکتے. سو یہ 10 تاریخ کو ٹوٹل شٹر ڈاؤن ہوں گے جل سے. کامران صاحب اس ایشو پر مجھے بھی ذرا بات کرنی ہے, پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات. بالکل میں اب بریک سے واپس آتا ہوں سیدھا آپ کے پاس. آپ سلمان غنی صاحب, جس طرح میں پرائم منسٹر صاحب کو یہاں پر ایک اپیل کر ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. ہمارے ساتھ موجود ہے پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان تحریک انصاف کے ریپرزینٹیٹیوز, ان کی آپ گفتگو سن رہے ہیں. آسما روا عالمگیر صاحبہ کو میں نے ایک سوال جو چھوڑا تھا اس کا وہ جواب انہوں نے نہیں دے سکی میرا. وہ شٹر ڈاؤن کی بات ہی کرتی نہیں. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ فوج کے ماتحت الیکشن کروانے میں تیار ہو گئے ہیں, تو آپ لوگ وہ آپشن کیوں نہیں اویل کر رہے ہیں؟ یہ جواب میں آپ سے لوں گا دوبارہ, لیکن سلمان غنی صاحب کو کرتے. سلمان صاحب, یہ جو دھاندلی کا ایک تو شور بچا ہوا ہے, اس طرح کس حد تک تحریک انصاف کا کیس ویک کیا, اور دوسرا یہ جو گلگت بلتستان کا الیکشن, اس پہ بھی ذرا کمنٹ کر دیے جناب. یہ ٹرینڈ جو ہے کہ تحریک انصاف نظر نہیں آ رہی دور دور تک, اس ٹرینڈ کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں کامران صاحب, جو جہاں تک پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات میں ہونے والی قتل و غارت کا ذکر ہے کہ ایک کریڈٹ تو تحریک انصاف کا تھا کہ انہوں نے انیشیٹو لیا, انہوں نے وہاں پر انتخابات کروائے,
لیکن یہ بھی ایک بڑی حقیقت ہے کہ انہیں لینے کے دینے پڑ گئے اور وہاں پر جو صورتحال بنی اس پہ انہیں دفاعی محاذ پر آ کر کھڑے ہونا پڑا. اور آج دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب وہی باتیں کر رہے ہیں دھاندلی کے حوالے سے جو ماضی کے اندر نون لیگ کر رہی تھی. بڑی دلچسپ چیزیں ہیں کہ آج وہ دفاعی محاذ پہ آ کے کھڑے ہیں اور جب وہ الیکشن دوبارہ کروانے کی بات کر رہے ہیں تو دیگر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ان کے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انتخابی عمل کو شفاف بنانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی اور لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا پختونخوا کی حکومت کی ذمہ داری تھی. اور پختونخوا کی حکومت چونکہ بات ہو رہی تھی پولیس کے اندر اصلاحات کی, پختونخوا کے اندر گورننس کی, وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ سفید کپڑوں پہ اگر داغ لگتا ہے تو وہ زیادہ نمایاں کے سامنے آتا ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اب تحریک انصاف پختونخوا کے اندر دفاعی محاذ پہ آئی ہے. جہاں تک آپ نے بات کی ہے گلگت بلتستان کے الیکشن کی, دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کا الیکشن اکنامک کوریڈور کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے, چونکہ یہ وہاں پر بنیاد بننا ہے اور وہاں پر ایک مضبوط حکومت چاہیے اور وہاں پر شاید اکثریتی پارٹی مسلم لیگ نون بنے گی. لیکن سلمان صاحب ایک بات یہ بتائیے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تحریک انصاف مورلی ان کو دھچکا لگا, سب کچھ ہوا, یہ ہوا وہ ہوا, لیکن نون لیگ کو مورلی کون سا اتنا پوائنٹس مل گئے جب جو لوگ ایف آئی آر میں نامزد ہیں ان کو انہوں نے وزیر بنایا, جس طرح علی محمد خان صاحب ریفر کر رہے ہیں, تو یہ کون سی یہاں پہ انصاف کی خدمت ہو رہی ہے اور لا اینڈ آرڈر کا بول بالا ہو رہا ہے پاکستان سب سے بڑے صوبے میں. کامران صاحب آپ جو سوال اٹھا رہے ہیں اس کا جواب اگر مسلم لیگ نون نہیں دے رہی کہ اگر ان کے کچھ لوگ مقدمات میں ملوث تھے انہیں ہتھکڑیاں نہیں لگی تو اس حوالے سے کوئی دو آرا نہیں, اور وہ بھی یہاں پر دفاعی محاذ پہ کھڑے ہیں. بات یہ کہ پاکستان کے اندر قانون کی بالادستی اس لیے قائم نہیں ہوئی کہ سب نے اپنے اپنے قوانین رکھے ہوئے ہیں, اپنے اپنے ان کے معیارات ہیں, دونوں برابر ہو گئے, پاکستان کے دونوں برابر ہو گئے, نون لیگ اور پی ٹی آئی دھاندلی وغیرہ کو لے کے دونوں برابر ہو گئے. آسمہ ارباب صاحبہ میرا ایک سوال تھا, پتہ نہیں آپ کو میری آواز نہیں آئی, کلیکشن کا پرابلم, آپ الیکشن کیوں نہیں مان رہی دوبارہ کروانا؟ عمران صاحب کہہ رہے ہیں فوج کے انڈر کرا لیتے ہیں. بریک لے لی نہیں, آپ نے میرے سوال جواب میں بریک کا ٹائم ہو گیا تھا, کیسے جواب دیتی؟ اچھا جی بتائیے. آپ عمران خان صاحب کا ری الیکشن اس لیے ہم نہیں مان رہے جی کہ اس گورنمنٹ کے نیچے which has lost its credibility to rule KPK اور اس انتظامیہ کے نیچے اور اس آئی جی صاحب کے نیچے کوئی سیاسی پارٹی دوبارہ الیکشن نہیں کرے گی. اس وقت سیاسی پارٹیوں نے ان کو کہا تھا کہ آپ فوج کے نیچے کریں کیونکہ ان کا ارادہ ریگنگ کا تھا. دیٹ از وائی ان کی ایل کمپٹنس کی وجہ سے ملک صوبے میں آج 28 لوگ شہید ہوئے ہیں, تباہی ہوئی ہے, لوگوں کی دشمنی ہو گئی, جو خواتین کے پولیس اسٹیشنوں میں ہوا ہے. میں آج آپ کو حلفیہ کہتی ہوں کہ میں نے کبھی زندگی میں ڈکٹیٹر کا اس طرح کا برتاؤ نہیں دیکھا. دوسری بات یہ کہ اس گورنمنٹ کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہتی. جب انٹرم گورنمنٹ آئے گی وہ الیکشن کرائے گی اور سیاسی پارٹیاں اس کے نیچے الیکشن کریں گی. آج بھی سفریقی اتحاد کا یہ فیصلہ ہوا ہے جس میں این پی جے یو آئی اینڈ پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہے. میں آپ کو یہ عرض کر رہی تھی, بات صرف شٹر ڈاؤن کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اگر آپ جوڈیشل کمیشن مرکز میں کھولے بیٹھے ہیں اور 1500 ہفتے آپ نے یہاں پر دھرنے کیے, تو آپ کے خیال میں کے پی کے تو کسی کے اوپر ابھی بکا تو نہیں ہے نا جی؟ ووٹ دیا تھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے میں ریگڈ الیکشن نہیں تھا, سارے پاکستان میں تھا, لیکن کسی گورنمنٹ کو یہ حق نہیں ہے کہ جو انہوں نے یہ کیا ہے کے پی کے کے ساتھ. پورا پوائنٹ آ گیا, بالکل ٹھیک ہے جی. علی صاحب پھر میرا ایک سوال ہے آپ سے, آپ رسپونڈ کر دیں کوئکلی ذرا بریفلی. جی کامران دو تین باتیں جلدی اس کو رسپونڈ کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیسے سوال کر لوں آپ سے میں, کیا ہم نے جی میں ان کا رسپونڈ کر لوں نا. دیکھیں میڈم نے بات کی کہ ہم لوگوں نے ریگنگ کی, کیا ہم نے اس الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے ریگنگ کی جس کے خلاف 126 دن کا دھرنا دیا اور جس کے خلاف ہم جوڈیشل کمیشن میں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ دو چیزیں یہاں پہ مکس کی جا رہی ہیں, ریگنگ اور لا اینڈ آرڈر. کیا لا اینڈ آرڈر کا ایشو جس میں لوگ شہید ہوئے برا ہوا, جس میں زیادہ لوگ ہمارے مارے گئے, تو کیا اس کو بنیاد بنا کے اگر پرویز خٹک کو چلتا کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے تو قائم علی شاہ صاحب اور شہباز شریف صاحب کو پھر جزائر ان ڈیمانڈ بھیج دیں, کیونکہ نیچے جتنے لوگ ان کے نیچے روزانہ قتل ہوتے ہیں, الیکشن کریں تو بالکل ان کو بھیج دیں. اگر وہ پرویز خٹک کی طرح ریگڈ الیکشن کریں تو پلیز سینڈ دیم. پلیز لسن, ہیو پیشنس, ہیو پیشنس, ہیو پیشنس. آئی واز کیپنگ کوائٹ when you were talking. تیسری بات, ایک بات پلیز سن لیں, میری بات سن لیں, میری بات سن لیں, پلیز میری بات سن لیں. اس طرح نہیں ہوگا, I would not let anybody talk about مجھے نہیں بولنے دیا جائے گا. 2 پوائنٹس آگے. تیسری بات, یہ آپ کی دوغلی سیاست, یہ کتنی دوغلی سیاست ہے میڈم آپ کی کہ سینٹر میں آپ اور نواز شریف اپوزیشن میں,
سندھ میں آپ اور نواز شریف ایک دوسرے کے پوزیشن میں، کے پی کے میں آپ ہمارے ساتھ دونوں آپ نے گینگ کر لیا، آپ دونوں اکٹھے ہو کے پی ٹی آئی کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اسی طرح اے این پی مرکز میں نون لیگ کے خلاف اپوزیشن میں بیٹھی ہے، لیکن کے پی میں جا کے وہی اے این پی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور جماعت اسلامی سارے مل رہے ہیں ہمارے خلاف۔ کیا وجہ ہے؟ کیا تحریک انصاف کا گناہ یہ ہے کہ اس نے آپ کے اسٹیٹس کو چیلنج کیا ہے؟ کیا اسٹیٹس کو چیلنج کیا ہے؟ اور مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے الزام لگایا کہ دھاندلی ہوئی ہے، عمران خان نے کہا دوبارہ کرا لیں۔ ہم نے الزام لگایا کہ نواز شریف صاحب دھاندلی ہوئی، مینڈیٹ چوری ہوا۔ اگر عمران خان میں جرت ہے، میاں صاحب میں جرت کیوں نہیں؟ لیکن میاں صاحب میں جرت کدھر سے آئے؟ مودی ہمیں کہتا ہے کہ تم لوگ میرے ملک میں دہشت گردی کرتے ہو، اور میاں صاحب ان کو ساڑیاں بیچتے ہیں جواب میں۔ ہمت پیدا کریں میاں صاحب، نریندر مودی کو جواب دیں۔ لیکن آپ جواب کیسے دیں گے؟ آپ کے تو مفادات ہیں ہندوستان میں، آپ تو وہاں پہ چینی بیچتے ہیں، آپ تو وہاں پہ کاروبار کرتے ہیں، آپ تو نریندر مودی سے ملتے ہیں، آپ تو جندال سے اپنے بچوں کو ملاتے ہیں۔ پاکستان کا ایسا وزیر اعظم جو ہندوستانی وزیر اعظم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نریندر علی مودی محمد کو خان چیلنج کر صاحب، سکے۔ علی محمد خان صاحب، بھائی جان آپ کا پوائنٹ آ گیا، میں نے بھی انٹرپٹ نہیں کیا۔ اب طلال صاحب اور آسمہ صاحبہ ون بائی ون جواب دیں گی۔ طلال صاحب رسپونڈ کرتے ہیں، میرا سوال تو چلا ہی گیا بیچ میں جہاں تھا۔ جی کامران صاحب، یہ کیسے لوگ ہیں؟ بات کے پی کے کی الیکشن کی ہو رہی ہے، اس کی نااہلی اور اس میں بدامنی اور بددیانتی کی ہو رہی ہے، بات انڈیا، بات فلانی، اپنا جواب دیں۔ اور کنٹینر پر جناب عمران خان صاحب نے جو تقریریں کی تھی وہ سن لیں، اس کا 10% امپلیمنٹ کر دے کے پی کے پہ، نہیں تو کم از کم قوم کو کہیں کہ ہم شرمندہ ہیں، سے کون سی رشتہ داری ہوئی ہے، ہم معافی مانگتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے اس طرح کے نااہل وزیر اور وزیر اعلیٰ ہندوستان کو جواب کیوں نہیں دے سکتے؟ کیا آپ ڈرتے ہیں مودی سے؟ بلدیاتی انتخابات نہیں کرا سکا، وہ صوبہ کیا چلائے گا؟ تو اس میں آپ کمال کرتے ہیں، جواب دینے کی بجائے انڈیا، امریکہ، ہندوستانی وزیر اعظم ہمیں دہشت گرد کہہ رہے ہیں، جواب دیں کے پی کے کا اب تک کیوں وزیر اعلیٰ قائم ہے؟ اگر قائم ہے تو اس کا مطلب شامل ہے، نہیں تو عمران خان اس کو طلال بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا، علی بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ آسمہ صاحبہ نورہ کشتی رسپونڈ کر دیں اور میرے سوال کا جواب دے دیں۔ فوج کے کامران آپس میں ہم لڑتے رہیں گے، لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے ہندوستانی وزیر اعظم ہماری عزت کو للکار رہا ہے۔ ہمارا وزیر اعظم کدھر ہے؟ حوصلہ کر لیں، have patience now, you should have patience now, have patience, learn to have patience۔ آپ لوگوں کی عادت ہے لوگوں کو سکھاتے ہیں لیکن وہ خود امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں۔ میرا صرف ایک سوال ہے، یہ سارے جو پاکستانی عوام کے غیرت کے سوداگر ہیں، ان سے میرا ایک سوال ہے، او یار ہندوستانی وزیر اعظم ہماری غیرت کو للکار رہا ہے، ہمارا وزیر اعظم کدھر ہے؟ کیوں نہیں جواب دیتا نریندر مودی کو؟ یار اپنا جواب دینا، بڑے باتیں نہ کریں، آپ اس قابل نہیں اپنا جواب دیں، خط نہ ڈالیں، تقریر نہ کریں، یہ کوئی میرا مطلب آپ کا کوئی جواب دیں جو سوال ہے۔ کامران صاحب ایک سوال مجھے علی محمد صاحب سے کو ریزائن کروائیں، عمران خان ریسپانسبلٹیز کی لیں اور معافی مانگیں قوم سے۔ ٹاپک اس میں کچھ اور چل رہا تھا، آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے، انڈیا کا پرائم منسٹر ایڈریس کر رہا ہے ڈھاکہ کے اندر اور بڑے پرائڈ فیل کر رہا ہے کہ ہمارا کامران صاحب ہمیں جواب دینے کا موقع ہے کہ یہی بولتے رہیں گے، اور یہ کامران صاحب ہمیں جواب بولنے کا موقع ہے کہ یہی بولتے رہیں گے۔ نہیں آسمہ دیکھیں انہوں نے الزام لگایا، جی انہوں نے الزام لگایا کہ جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس پارلیمنٹ کو یہ برا بھلا کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ وہاں پر سیاسی پارٹیاں بیٹھی ہیں، اسی پارلیمنٹ میں یہ واپس آ گئے۔ آپ کو میں بتاتی ہوں جی ذرا حوصلہ کریں، you should also have patience۔ آپ لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ خود دوسروں کو سکھاتے ہیں لیکن خود وہ بات نہیں کرتے ہیں۔ آپ ذرا حوصلہ کریں، صوبے کو تو تباہ کر دیا، ہم تو آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں صوبے کی جان چھوڑ دیں، پنجاب چلے جائے، سندھ چلے جائے، بلوچستان یا پٹھانوں کی جان چھوڑے۔ اچھا جی اب بات آتی ہے کہ یہ اپنی the fact is very clear کہ کے پی کے میں this government has failed۔ I repeat, this government has failed to perform۔ چیخوں سے کچھ نہیں بنتا،
اگر اتنی سیاسی پارٹیاں جن کے پیچھے عوام کا ووٹ ہے، مینڈیٹ ہے، اور وہ ساری اگر نکل رہی ہیں تو یہ ایک مذاق نہیں ہے، یہ عمران خان کا مذاق نہیں ہے۔ یہ پہلے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے انہوں نے پارلیمنٹ کا مذاق اڑایا اور اسی پارلیمنٹ کے لیے دوبارہ گئے۔ لیکن علی محمد خان صاحب آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، بلکہ آپ کو نہیں دے رہا، ہندوستان کو جواب ہے۔ یہ جو ہندوستان روتا رہتا ہے نا بیٹھ کے کہ جی آئی ایس آئی نے یہ کر دیا، ہمارے ساتھ فوج نے یہ کر دیا، ویری ویلکم بیک۔ یہ بات جو رہ گئی تھی وہ یہ کہ ہندوستان کے وزیر اعظم ڈھاکہ میں یہ خطاب کرتے پھر رہے کہ جی یہ بنگالیوں کی ڈریم تھی، ہندوستانیوں کی ڈریم تھی کہ بنگلہ دیش بن جائے، ہم نے شانہ بشانہ ان کے ساتھ ان کو مدد کی پاکستان توڑنے میں۔ تو پھر یہ رویا نہ کریں جب ہندوستان کے اندر جب کوئی ناگہانی آفت آتی ہے، اس کے بعد اس کا ریئیکشن ہوتا ہے جس کو وہ آتنک کہتے ہیں، پھر وہ فریڈم فائٹنگ بن جاتی ہے۔ تو جیسا آپ بوئیں گے ویسے ہی کاٹیں گے۔ لیکن علی محمد خان صاحب کی اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ حکومت کو وزارت خارجہ کے لیول پہ جا کے اس کو اسٹرانگلی کنڈیم اور رسپونڈ کرنا چاہیے تھا، نہ صرف بنگلہ دیش کو بلکہ انڈیا کی گورنمنٹ کو۔ طلال صاحب اگر ٹاپک آخری حصے میں ہوں، آپ کا رسپانس کیا ہونا چاہیے اور آپ کا رسپانس کیوں نہیں اب تک آیا اس کے اوپر جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں ڈھاکہ کے اندر انڈیا اور بنگلہ دیش کو لے کے؟ دیکھیے یہ پچھلے 15 سال سے یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ کشمیر کی بات اگر یو این میں ہے تو وہ میاں نواز شریف کرتا ہے، اگر را کی بات ہے وہ وزارت خارجہ کرے، وہ ہمارے وزیر دفاع کرے، تو وہ پچھلے 15 سال میں کھل کر را کے خلاف، بھارت کے خلاف اور یو این میں کشمیر اور اپنے حق کے لیے یہ نواز شریف کی فورن پالیسی ہے، اور اس پہ ہم بالکل کوئی سیاست کی اجازت نہیں دیں گے کسی کو اور کسی پوائنٹ سکورنگ کی۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ ذرا لوگ اس پہ پوائنٹ سکورنگ کم کریں۔ It is a foreign policy without a foreign minister۔ جی علی محمد خان صاحب وہ کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ انڈیا کے ساتھ جنگ شروع کر دیں؟ انڈیا کو کیا کریں؟ اب جنگ تو نہیں ہو سکتی۔ میں سمجھتا ہوں میں نواز شریف صاحب کو یہ میسج دے رہا ہوں کہ میاں صاحب غیرت ہے بڑی چیز، جہانے تگ و دو میں پہنا دی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ شرم کی بات ہے آپ ایک اسلامی ایٹمی طاقت کے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے 8 لاکھ فوج ہے، 18 کروڑ عوام، 18 کروڑ مجاہدین عوام ہے، اور آپ میں اتنی ہمت نہیں کہ ہندوستان کا وزیر اعظم بنگال میں جا کے ہمیں وہ تھریٹ کر رہا ہے، وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم لوگ دہشت گرد ہو، ہندوستان میں دہشت گردی پھیلا رہے ہو، اور ہمارے وزیر اعظم نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں۔ آپ کب ہندوستان کا نام لیں گے؟ وہ ہمیں مارتے ہیں ہندوستانی فوجی، وہ ہمیں مار رہے ہیں بھائی، وہ ہمیں کراچی میں مارا۔ پی آئی اے پہ جب اٹیک ہوا اس کے ہفتے بعد آپ نے نریندر مودی کی والدہ صاحبہ کو تحفے میں ساڑیاں دی۔ یار what a shame یار۔ ان کو کہ تقریر نہ کریں، سوال کا جواب دیں۔ تقریر کی بات نہیں ہے، اس کے لیے عزت، اس کے لیے غیرت ہونی چاہیے۔ جذبات ہے، جذبات ہے۔ کامران صاحب میں اس کو رسپونڈ کرنا چاہتی ہوں۔ منڈی بہاؤدین میں بھی آج فیصلہ ہو گیا، گلگت آسما صاحب کون لیڈر ہے، کون محب وطن ہے، کون جس کو چاہتے ہیں تقریر کرنے سے نام لو نریندر مودی کا۔ اگر آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہو نواز شریف، نریندر مودی کو کہو کہ بیک آف، نریندر مودی کو کہو کہ بیک آف۔ مودی صاحب سے کوئی تعلقات تھوڑی نواز شریف صاحب کے جو ان کا لحاظ کر رہے ہوں گے۔ جی آسما صاحبہ جی دیکھیں یہ بالکل افسوسناک بات ہے جو انہوں نے آج مودی صاحب نے جو کہا ہے، اینڈ the government should definitely respond، اور یہ بھی ایک غلط بات ہے کہ یہاں پر ایک وزیر ایک خارجہ، پلیز علی صاحب لیٹ می اسپیک، آپ ذرا آپ مجھے بولنے دیں۔ یہ کس کا، میرے خیال میں تحریک انصاف والے ہوش میں نہیں ہے، دوسرے کو بات کرنے بھی نہیں دے رہے۔ ہوش کی بات کر رہے ہیں آپ ذرا دوسرے کو اپنا ہمیں اپنا رسپونڈ کرنے تو دیں۔ یہ کیا آج کا یہ پروگرام تھا۔ علی محمد خان صاحب بے قابو اور بےتاب ہوئے ہیں، ان کے نیشنل سینٹیمنٹس جو ہے وہ قابل احترام ہے، لیکن obviously دوسروں کو بات کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ دوسرے لوگ جو بات اپنی پوری نہیں کر سکے معذرت۔ آج کا یہ پروگرام تھا، تب تک کے لیے اجازت۔